مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے۔ آج کے درس میں بھی کچھ مسائل زکوٰۃ کے آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ عام طور پر مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ انسان نے اپنے ذاتی مکان سے ہٹ کر کوئی اضافی مکان خرید لیا ہو، پلاٹ خرید لیا ہو، دکان خرید لی ہو، کیا اس پلاٹ پر، دکان پر، مکان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ذہن نشین فرمائیے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا زمین، مکان، دکان، خرید و فروخت کا کاروبار ہوتا ہے۔ کوئی بھی مکان، پلاٹ، دکان خریدتے وقت اگر اس کے بیچنے کی نیت ہو، اس نیت سے خریدا کہ آج میں یہ دکان خرید رہا ہوں، پلاٹ خرید رہا ہوں، کل اس کی قیمت بڑھے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا، بیچنے کی نیت سے خریدے تو اس پلاٹ کی کل مالیت پر، دکان کی کل مالیت پر، مکان کی کل مالیت پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہاں البتہ اگر کسی نے دکان خریدی، مکان خریدا، پلاٹ خریدا کہ میں یہ اس لیے خرید رہا ہوں، چلو مکان ہے کرائے پہ دے دوں گا، دکان ہے میں اس کو کرائے پہ دے دوں گا، پلاٹ ہے پڑا رہے گا، جب میرے بچے بڑے ہوں گے ان کے کام آ جائے گا، بیچنے کی کوئی نیت نہیں ہے، ایسی صورت میں اس مکان، دکان، پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر کرائے پہ دے رہے اور اس کا کرایہ ماہانہ آتا ہے، وہ کرایہ جمع ہوتا رہتا ہے، اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے، صاحب نصاب ہے تو اس نصاب کے ساتھ ملا کر اس کرائے کی زکوٰۃ ہوگی، مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک تیسری صورت یہ ہوتی ہے، کسی انسان نے پلاٹ خریدا، دکان خریدی، خریدتے وقت اس کی نیت بیچنے کی نہیں تھی، بلکہ اس کی نیت تھی کہ میں استعمال کروں گا یا بعد میں میرے بچوں کے کام آ جائے گا۔ 2 سال 3 سال کے بعد اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، یا اس مکان، دکان یا پلاٹ کی مالیت بہت زیادہ بڑھ گئی، اب یہ اس میں بیچنے کی نیت کر لیتا ہے۔ اب فقہا فرماتے ہیں جب اس نے خریدا تھا تو بیچنے کی نیت نہیں تھی، جب تک بیچنے کی نیت نہیں کرتا تب تک اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب یہ بیچنے کی نیت کر لیتا ہے اب بھی اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جب بیچ دے گا، بیچ کر جو پیسے اس کے پاس آ جائیں گے تب ان پیسوں کے اوپر سال گزرے تو اب اس کے پیسوں پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ بالکل اسی طرح ایک مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیں، دکان کے اندر جو ایسا سامان ہوتا ہے جس کو بیچا نہیں جاتا بلکہ وہ دکان کی ڈیکوریشن پر خرچہ کیا گیا ہے، دکان کے اندر الماریاں بنوائی گئی ہیں یا مشینری وغیرہ رکھی گئی ہے، اس مشینری سے کوئی کام کما کر یعنی کوئی روزگار لیا جاتا ہے، کڑھائی وغیرہ کرنے کی مشین ہے یا اسی طرح درزی ہیں، انہوں نے مشینیں رکھی ہیں، مشین بھی نہیں بیچتے، مشین کے ذریعے سے روزگار حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو اوزار اس کی دکان میں ہیں یا ڈیکوریشن پہ جو خرچہ ہوا ہے یا جو فرنیچر وغیرہ دکان میں پڑے، اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ٹینٹ والی دکانیں ہیں جن کے پاس شامیانے یا برتن یا اسی طرح ٹینٹ کی پلیٹیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ان کو کرائے پہ دیتے ہیں، پھر اس کے کرائے سے اپنا گھر چلاتے ہیں، روزگار ہوتا ہے، اصل مال موجود رہتا ہے، کرایہ ان کے پاس آتا ہے۔ تو وہ جو اصل مال ان کے پاس موجود ہے جس کو یہ بیچتے نہیں ہیں، صرف کرایہ استعمال کرتے ہیں، اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ یہ تو مسائل ہو گئے زکوٰۃ لازم ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جب مال کے اندر واجب ہوگی وہ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ 8 مصرف قرآن پاک کے اندر ذکر کیے گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، سب سے پہلا جو مصرف ہے زکوٰۃ کا وہ فقراء ہیں۔ فقراء جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، نصاب بھی ان کے پاس نہیں ہے، ضروریات زندگی کا کوئی ساز و سامان ان کے پاس نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے، خواہ وہ یتیم ہے یا نہیں ہے۔ ذہن نشین فرما لے، یتیم نہ بھی ہو لیکن ہے فقیر، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مساکین، ایسے شخص جن کے پاس روز مرہ کی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سامان ہے، صبح کا کھانا ہے شام کا نہیں ہے، صبح شام کا کھانا ہے اگلے دن کا نہیں ہے، ایک دن کا کھانا ہے دوسرے دن کا نہیں ہے، نصاب کے مالک یہ لوگ نہیں ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
مساکین کے بعد مؤلفت قلوب یا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتا تھا، اب یہ نہیں ہے۔ کچھ کافروں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب اللہ نے اسلام کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تقویت عطا کی ہے، اب یہ مصرف موجود نہیں ہے۔ باقی عاملین ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں حکومت کی جانب سے، قرض خواہ، قرض دار، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، ہمارے معاشرے میں دو چیزوں میں بڑی بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ ہر بندہ جس کے اوپر تھوڑا سا قرض ہو گیا، جائیداد بھی اس کی پڑی ہے، مکان دکان بھی پڑا ہے، بس وہ بھی زکوٰۃ لینا شروع کر دیتا ہے، جی میرے اوپر قرض ہو گیا مجھے زکوٰۃ دے دی جائے۔ ہر مقروض کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ایسا کوئی مقروض ہے، قرض اس کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ اس کے پاس اضافی پراپرٹی پڑی ہو، زمین پڑی ہے، وہ سارا کچھ بیچ کر بھی اس کا قرض ادا نہ ہو، قرض اتنا زیادہ سر پہ چڑھ گیا ہو کہ گھر کی جمع پونجی، پلاٹ، مکان، دکان بیچنے کے بعد بھی یہ مقروض ہے اور قرض لینے والے اس کے گھر پہ کھڑے ہی کھڑے ہیں، اس کا سکون برباد ہے، اس کو بیچارے کو مہلت نہیں ملتی، ایسے قرضدار کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسا قرضدار جس نے لاکھ روپے قرض دینا ہے، 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی اس کی پڑی ہے، 5 لاکھ روپے قرض دینا ہے، 50 لاکھ روپے کی اس کی زمینیں پڑی ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ دینا شروع کر دے، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے یتیم ہے جی بس اس کو زکوٰۃ دے دو، ہے وہ یتیم، باپ اس کا فوت ہو گیا لیکن کاروبار اس کا ٹھیک چل رہا ہے، باپ اس کا اچھی خاصی جائیداد اس کے لیے وراثت میں چھوڑ گیا ہے، بینک بیلنس اس کے پاس موجود ہے، لیکن بس صرف یتیم ہونا یہ مصرف زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسا یتیم جس وہ صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس مالیت نہ ہو، جو مستحق ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے فلاں بیوہ ہے جی بس اس کے گھر کے اندر بھیج دو، بس صرف بیوہ ہونا صاحب نصاب مصرف زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسی کوئی بیوہ ہے جس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، سونا چاندی اس کے گھر میں نہیں ہے، نصاب کے بقدر پیسے اس کے پاس نہیں ہے، اضافی اس کی جائیداد وغیرہ پراپرٹی نہیں ہے، ایسی بیوہ کو آپ زکوٰۃ دیں تو آپ کی زکوٰۃ جائز ہے۔ ہاں محلے کے اندر ایسا غریب ہے، شوہر بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیوی بھی گھر کے اندر ہے، بچے بھی ہیں، یتیم نہیں ہیں، لیکن بیچاروں کی آمدنی اتنی ہے کہ ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا، بہت محنت کرنے کے باوجود بھی صبح کا کھانا بنتا ہے، شام کا نہیں بنتا، شام کا بنتا ہے تو صبح کا نہیں بنتا، بینک بیلنس کچھ بھی نہیں ہے، وہی ایک جھوپڑا ہے سر کے اوپر، اگرچہ وہ کما رہے لیکن اس کے پاس نصاب کے بقدر پیسے نہیں ہیں، محنت کرنے کے باوجود وہ گھر والوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پالتا ہے، ایسا شخص وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ آپ ایسے شخص کو زکوٰۃ دیں، آپ کی زکوٰۃ لگے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر آپ زکوٰۃ اپنی ماں کو، دادی کو، نانی کو، دادا کو، نانا کو، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنے اصول جو ہیں، آپ کے جو فروغ ہیں، بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، بیٹا ہے، جو اپنے بطن سے پیدا ہوئے اپنے جو فروعات ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کا سگا بھائی ہے، انتہائی غریب ہے، سگے بھتیجے ہیں، انتہائی غریب ہیں، آپ کی سگی بہن ہے، انتہائی غریب ہے، بھانجیاں ہیں، غریب ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیں، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا پھر زکوٰۃ کے پیسے اتنے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ بتا کے دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پیسے دیں اور اس کی عزت نفس کو مجروح کریں، زکوٰۃ کے ہیں 10,000 رکھ لیں، نہیں، آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیں، بتائیں بالکل بھی نہ، اس کو ایز اے بھائی ہونے کے، رشتہ دار ہونے کے، بطور تعاون کے بول دیں، یہ میری طرف سے آپ رکھ لیں، بچوں کے عیدی بنا لیں، رمضان میں آپ راشن خرید لیں، یہ آپ کے پیسے جو مرضی آپ کریں، اس انداز سے اس کو کریں، اس کی عزت نفس بھی بچے اور اس کا تعاون بھی ہو۔ ایسے موقع پر آپ کو ڈبل ثواب ملنے، ایک رشتہ داری کا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب، دوسرا زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ثواب۔ اسی طرح عام طور پہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک مسئلہ چلا ہوا ہے، زکوٰۃ کے اندر پیسے ہی دینا ضروری ہے یا سامان بھی دے سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس کے اندر یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کافی سارے میسیج میرے پاس بھی آئے ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر ہم کپڑے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کے اندر دالیں لے کے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، راشن بالکل دے سکتے ہیں۔ آپ عید کا موقع ہے، قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی غریب ہے، آپ کے محلے کے اندر ہے یا کوئی مستحق ہے، آپ کو نظر آیا ہے، آپ نے دیکھا کہ میں پیسے دیتا ہوں تو ان کا باپ فضول خرچہ اڑا دے گا، ہے مستحق، ہے غریب، بچوں نے عید بھی منانی ہے،
آپ جائیں بچوں کے ان کے کپڑے خریدیں، کپڑے خرید کر کے ان کی ملک کر دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ان کے گھر کے اندر راشن پہنچوا دیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ آپ چینی خرید کر کے ان کی ملکیت کر دیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ہاں، جو مسئلہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آپ کھانا بنواتے ہیں، کھانا بنوایا آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے، ان کو اپنے گھر بلا کے کھانا کھلاتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے۔ آپ جب اپنے گھر بلا کے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کھانا کھانے کی ان کو اجازت دیتے ہیں، کھانے کا مالک نہیں آپ ان کو بناتے۔ اس کی مثال یوں لے لیں، آپ نے کسی کی افطاری کی ہے، اپنے گھر کے اندر چاول اس کے سامنے ڈال کے رکھ دیے ہیں، اس کا موڈ نہیں ہے کھانے کا، وہ کہتا ہے میں شاپر میں ڈال کے لے جاتا ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں شاپر میں ڈال کے جانے کی؟ کبھی بھی نہیں ہے، الٹا اس کے خلاف جھنڈا گڑ جاتے ہیں، میں نے بلایا تھا کھانا کھلانے کے لیے، جیب بھر کے لے کے جا رہے ہیں۔ جب یہ والی صورت ہے تو مطلب آپ نے کھانے کا مالک نہیں بنایا اس کو، جب مالک نہیں بنایا تو آپ کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، کھانا اس کی ملک کر دیں، وہ کھائے یا بیچے، وہ کھائے یا کسی اور کو دے، پھر گنجائش ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس طرح رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ والے رشتہ دار جو بھائی ہے، بھابھی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، بہن ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک مصرف دینی مدارس بھی ہیں، مساجد نہیں ہیں۔ ذہن نشین فرما لیں، مسجد میں اگر آپ زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، خالصتاً پاکیزہ مال لگتا ہے، آپ پاکیزہ مال دیں، وہ آپ کا پاکیزہ مال اللہ کے گھر کے اوپر لگے گا۔ یہاں زکوٰۃ نہیں آپ دے سکتے۔ مدارس کے اندر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسافر بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہاں پر بھی آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب ملتا ہے آپ کو آپ کی زکوٰۃ والے فریضے کی ادائیگی کا، اور دوسرا ثواب آپ کو ملتا ہے اشاعت دین میں معاون بننے کا۔ ظاہر سی بات ہے، اس وقت دین کی اشاعت کے دو ہی عام ذریعے ہیں، ایک تبلیغی جماعت ہے اور دوسرا دینی مدارس ہے۔ دونوں کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، دونوں کی انتھک محنت ہے، دونوں بے لوث ہو کر خدمت کر رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر آپ کو فراہمیوں پڑھیں، ہم بھی مدارس کے اندر پڑھیں، آپ اتنے سارے احباب میرے سامنے بیٹھ کے دین کی بات سن رہے ہیں، مسائل سن رہے ہیں، جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں ہماری خوراک میں، ہمارے کھانے کے اندر یقینی سی بات ہے، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، مدرسے میں یہی زکوٰۃ کا مال آتا تھا، اسی سے ہمارا کھانا بنتا تھا، اسی سے ہمارے لیے ضرورت کے انتظام ہوتے تھے۔ اب جب تک ہم علم پھیلاتے رہیں گے، وہ جن لوگوں کا اس وقت ہماری تعلیم کے اندر وہ سبب بنے ہیں، اس وقت تک اللہ رب العزت ان کو ثواب عطا کرتے رہیں گے۔ اس لیے دینی مدارس میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک سب سے بڑا ثواب یہ ہوتا ہے، آپ کے پیسے سے جس بچے نے قرآن کا جو حرف پڑھ لیا، آپ کے پیسہ جو سبب بنا، جس بچے نے حدیث کا جو لفظ سیکھ لیا، وہ جب تک پڑھتا پڑھاتا رہے گا، آپ کا جو پیسہ سبب بنا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ زکوٰۃ کے جتنے مسائل جو میرے ذہن میں تھے، سارے مسائل کا تو کوئی احاطہ کر نہیں سکتا ہے، جو موٹے موٹے مسائل میرے ذہن میں تھے وہ 3-4 دن میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ مزید کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی نئی صورت آ رہی ہو یا اس کے متعلق کوئی ذہن میں کوئی سوال کسی کا ہو تو وہ سب کے سامنے ہی پوچھ سکتا ہے، اکیلے بھی پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔